اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کو قبول فرمانا۔ نبی کی نبوت پر دلالت کرنے والے خیر کن دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ جب بھی اللہ کو پکارے تو وہ اس کی پکار قبول کر لے۔ چنانچہ اللہ کا نبی جب اپنے رب اور مولا کو پکارتے ہوئے اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے تو اس کا رب اس کی پکار قبول کر لیتا ہے، اور اس قبولیت کا تکرار اور دعائیں اس کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں کسی ایسے کذائب اور مدعی نبوت کی تائید نہیں کرتا اس پر جھوٹ باندھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے والا شخص ظالم ترین اور اللہ سے دور رہنے والے لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، سو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے، بے شک مجرمین فلاح نہیں پائیں گے۔ اسی طرح اللہ کا دستور یہ ہے کہ وہ اپنی تائید سے اس آدمی کو قوت نہیں دیتا جو اس سے آڑ لے، بلکہ وہ اسے ہلاک اور رسوا کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تمہارا ناس ہو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ اپنے عذاب سے تمہیں ہلاک کر دے گا۔ جس نے جھوٹ باندھا وہ نامراد رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جھوٹ باندھنے والوں کی اپنی نصرت سے تائید نہیں کرتا اور نہ ہی ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، اور یہ بھی فرمایا، بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ جبکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو گھاٹے میں رہے اور نہ ہی ناکام ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راست رواں ہیں اور ہر میدان میں کامیاب رہے، اور آپ کا دین کائنات کے سب ادیان سے پائیدار اور الحمدللہ سب سے زیادہ پھیلنے والا دین ثابت ہوا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ بات معروف و مشہور ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ بار بار قبولیت دعا کا شرف عطا فرماتا ہے تو یہ اس کی راست روی اور دین پر قائم رہنے کی برکت کا نتیجہ ہوتا ہے، اور جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اگر وہ سچا ہے تو سب لوگوں سے بڑھ کر سچا ہوگا، اور اگر جھوٹا ہے تو سب سے بڑھ کر فاسق اور فاجر ہوگا۔ اور جب اللہ اس کو بار بار قبولیت دعا کا شرف بخشتا ہے تو وہ فاجر نہیں بلکہ نیک ترین ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ دلائل اظہر من الشمس ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع پر بارہا ان کی دعا قبول فرمائی، اور قبولیت کا ہر موقع آپ کی نبوت کی صداقت کے دلائل میں سے ایک دلیل بن گیا۔ ایک اعرابی کی درخواست اور اس کی قبولیت۔ چنانچہ اس استدلال کی روشنی میں ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس سال سے کرتے ہیں کہ جس سال لوگوں کو خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس سال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مویشی ہلاک ہو گئے اور عیال بھوکے مر گئے، ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور اس دوران ہمیں آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ ابھی نیچے کیے تھے کہ پہاڑوں کی طرح آسمان پر بادل نمودار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ممبر پر سے اترے بھی نہ تھے کہ بارش شروع ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک پر رواں ہوتے دیکھا۔ چنانچہ اس دن بھی بارش ہوئی، اور پھر اس سے اگلے دن بھی ہوئی، اور پھر اس سے اگلے دن بھی، یہاں تک کہ اگلا جمعہ آ گیا، اور پھر اس دن وہی اعرابی یا کوئی دوسرا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر منہدم ہونے لگے اور مال غرق ہونے لگا، ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ بارش کو تھام لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ، ہمارے ارد گرد بارش برسا اور ہم پر برسانا بند کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادل کو جس طرف اشارہ فرماتے وہ اسی طرف چلا جاتا، یہاں تک کہ مدینہ کے اوپر سے بادل چھٹ گئے اور وہ گول تیلاب کی مانند نظر آنے لگے، اور وادی کناں میں مہینہ بھر پانی بہتا رہا، اور جس طرف سے بھی کوئی شخص مدینہ میں داخل ہوتا تو وہ بارش کا تذکرہ کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کے لیے آپ کی دعا اور اس کی قبولیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے بعض کو خصوصی دعا سے بھی نواز دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کو سنا اور آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اس سلسلے میں آپ کے وفادار خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آپ کی دعا قابل ذکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی خدمت کا صلہ ایسی دعا سے دیا جو اللہ نے قبول فرمائی، اور وہ اس کی برکت کے سائے میں 100 سال زندہ رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے اپنا دوپٹہ پہنایا، آدھا میری تحمید بنا دیا اور آدھا اوپر اوڑھ دیا، اور مجھے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی اور عرض کی، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا بیٹا انس ہے، میں اسے آپ کی خدمت کرنے کے لیے لائی ہوں، آپ اس کے لیے اللہ سے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، اسے مال اور اولاد کی فراوانی عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، میرا مال بہت زیادہ ہے اور میرے بیٹے اور پوتے آج کل تقریباً 100 کے قریب شمار کیے گئے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی بھلائی سے تعلق رکھنے والی ایسی کوئی دعا نہ چھوڑی جو میرے لیے نہ مانگی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اس کو مال اور اولاد نصیب فرما اور اس کے لیے اس میں برکت فرما۔ چنانچہ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمام انصاروں سے زیادہ مالدار ہوں،
اور میری بیٹی آمینہ نے مجھے بتایا کہ حجاج کے بصرہ آنے سے پہلے پہلے میری پشت سے 120 سے زائد افراد عالم آخرت کو صدارے جا چکے ہیں۔ ایک تاجر کے لیے برکت کی دعا اور اس کی قبولیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عروہ البارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کے مال میں برکت کی دعا فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے لیے ایک بکری خریدنے کی غرض سے 1 دینار دیا۔ انہوں نے 1 دینار سے 2 بکریاں خرید لیں اور پھر ایک بکری کو 1 دینار میں فروخت کر دیا اور ایک بکری اور دینار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تجارت میں برکت کی دعا فرمائی اور اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے وہ مٹی بھی خرید لیتے تو اس میں نفع حاصل کر لیتے، گویا وہ جس زمین یا مکان کو خرید لیتے وہ سونے کے بھاؤ فروخت ہو جاتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اس کے داہنے ہاتھ کی تھیلی میں اس کے لیے برکت عطا فرما۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کوفہ کی کوڑی میں کھڑا دیکھتا ہوں اور اپنے گھر والوں کے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے 40,000 درہم منافع حاصل کر لیتا ہوں۔